کہندے کیونکہ ہرورا ایک بستی سی جتھے انہاں دا سب تو پہلے اجتماع ہویا سی پہلا خارجیاں دا، تے انہاں نے اوتھے فیصلہ کیتا لے بھی اسیں خلیفے نال بھی لڑائی لڑنی ہے۔ وہ کسے نوں نہیں مومن مندے سی، ساریاں دے خلاف، بس علی دے بھی خلاف، عثمان دے تو ہونا ہی ہونا سی، علی دے بھی خلاف۔ ایسے چوڑ سن ہے جویں اج کل دے طالبان وہ ساریاں نوں کافر سمجھدے ہیں، بس صرف اپنے آپ نوں کہندے اسی مسلمان ہاں، باقی سارے جڑے ہیں وہ کافر ہیں، یہ وہ کہندے ہیں۔ تے جیڑا بھی یہو جہا بندہ ہے وہ خارجی ہے، یاد رکھو، جیڑا کہے میں حق تے ہاں باقی سارے ہی نہ حق تے ہیں، وہ خارجی ہے۔ کدے نہ سمجھو ساڈا فرقہ حق تے ہے باقی فرقے نہ حق نہیں، تھوڑے کول کی سند ہے؟ کوئی سند نہیں۔ اس واسطے یا تو کہو سارے ہی فرقے حق تے ہیں، جنہ دے امام مشہور، جنہ دا علم، جنہ دا تقوی متفق علیہ ہے، وہ سارے ہی حق تے ہیں، صحیح بات یہ ہے۔ تے یا کہو جیدہ قول قرآن و سنت دے موافق ہے وہ حق تے ہے، پھر اپنے آپ نوں کہنا ضروری نہیں کہ میں حق تے ہیں، کیوں پتہ نہیں تیرا قول قرآن موافق ہے کہ نہیں ہے، تو سمجھدا ہے، اور تو سمجھدا بھی تیرا قول قرآن سنت دے موافق ہے، ضروری نہیں تیری گل صحیح ہوگی، تے جیدے بارے تو سمجھدا ہے بھی او دا قول قرآن و سنت دے خلاف ہے، ضروری نہیں خلاف ہی ہوگا۔ اس واسطے یا تو اس بات تے رہو کہ بھی جیدی گل بھی کتاب و سنت دے مطابق ہے او حق ہے، بس اگلی گل نہ کرو بھی لہذا اسی حق تے، اے نہیں گل کرنی۔ اللہ جانے تھوڑی گل کتاب و سنت دے موافق ہے یا نہیں، ہو سکتا تھوڑی گل ایک حدیث دے موافق ہوئے دوئی حدیث دے خلاف ہوئے، ایک حدیث دے موافق دوئی حدیث دے خلاف، پھر کنوں کہو گے حق تے کنوں کہو گے مخالف۔ مثلا فاتحہ پڑھنا امام دے پیچھے، ایک حدیث دے مطابق ہے جیسے چاہتا ہے پڑھو الا بے ام القرآن، تو دوئی حدیث دے خلاف ہے جیسے اذا قرأ فانصتوا۔ اس واسطے تسی کیویں کہہ سکتے ہو ساڈی جڑا مسلک ہے کتاب و سنت دے موافق ہے دوسرے دا نہیں، یہ کہہ سکتے ہو ساڈا مسلک قرآن و سنت دے زیادہ قریب ہے، بس اینی گل، اینا دعویٰ کرو کر لو خیر ہے، ساڈا مسلک قرآن و سنت دے زیادہ قریب ہے، یہ نہیں کہنا سسی حق تے دوجے باطل تے، کوئی باطل تے نہیں ہے، جنہ تو حق تے ہیں اُنہ کو حق تے ہیں۔ قال حدثنا، اسی اصل فرقے ونڈ لے، فرقیاں دی خدمت کردے ہیں، اسی اسلام دی خدمت نہیں کردے، فرقیاں دی کہندے جی اہل حدیث کا خادم، کیوں اہل حدیث کا خادم؟ اسلام کا خادم کو، خادم اسلام کو، مبلغ اسلام کو کسی فرقے نال منسوب نہیں کرو، وہ کرو گے تعصب آ جائے گا، تعصب آ جائے گا۔ جے تسی سمجھدے ہو کہ ساڈا مسلک اسلام دے مطابق ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر مبلغ اسلام کہن نال بھی تو مبلغ اہل حدیث بن جو کہ نہیں، اور جدوں تہاڈا دعویٰ ہے کہ اہل حدیث مسلک اسلام دے عین مطابق ہے تو پھر نہ ہی اسلام دا لو، مبلغ اسلام کہہ دو، یا اسی اسلام دی خدمت کرنی ہے بھئی اے کہو، کیوں فرقیاں دے نام لیندے ہو؟ اچھا جی، ایک خارجی ذہن دی ابتدا اتھوں ہوندی ہے کہ اسی حق تے ہیں باقی سارے باطل تے ہیں۔ اچھا یہ دی پھر ایک ابتدا ہوئی، انتہا یہ ہے کہ ہن باقی سب نال لڑ کے انہاں نوں یا ختم کرو یا اپنے گل دا قائل کرو، یہ اگلی گل ہے۔ خارجی ادو بندا ہے، یہ خارجی دی ابتدا آیا کہ اسی حق تے ہیں باقی سب باطل تے نہیں، جیڑا بھی یہ کہندا وہ خارجی دا انہیں پہلی سیڑھی تے پیر رکھ لیا،
تے جے اگلا بھی کہہ دے آخری گل، لہٰذا انہاں دے نال لڑنا ضروری ہے۔ وہ باطل تے ہیں، اسی جڑا باطل تے لڑاں گے، وہ نال لڑ کے انہاں نو حق تے قائل کریں گے۔ یہ ہو گیا خروج دی انتہا۔ یہو جے بندیاں نو قتل کر دیو، چاہے وہ مولوی ہون تے چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہون، کوئی ہور ہون۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ اجرن یوم القیامہ، انہاں نو مارنا قتل کرنا سگوں ثواب آ اے خارجیاں نو جڑے لوکاں نو مار دے نے۔ ہاں جے صرف ذہن چی ہے انہاں بھی اسی حق تے ہیں باقی سارے باطل تے ہیں، ذہن چ ہے، لیکن وہ اگے عملی کاروائی نہیں کردا، لڑدا نہیں کسے نال، تو چلو ہے تو یہ بھی غلطی، لیکن انہوں گوارا کیتا جا سکتا، انہوں گوارا کیتا جا سکتا ہے غلطی۔ دیکھو جدو بندہ فتویٰ دیندا کی کہندے ہو، آخر کی لکھ دے ہو، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، آیا میرا خیال، میرا فتویٰ، باقی اللہ زیادہ جاندا ہے صحیح کیڑا۔ وہ ہر فتوے دے آخر چ یہ لکھ دے ہو تسی، انج کہندے ہو اسی 100% حق تے ہیں، یہ کیوں لکھ دے ہو پھر واللہ عالم بالصواب؟ یہ مطلب ہی ہے واللہ عالم بالصواب دا کہ اسی تحقیق کر کے اتنے پہنچے ہیں، ساڈے نزدیک سب تو زیادہ صحیح چیز ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں حقیقتاً بھی صحیح ہوگا۔ اے مطلب واللہ عالم بالصواب، پھر کیوں سمجھ دے ہو کہ اسی حق تے باقی سب باطل تے ہیں؟ یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ آکھو بھی اسی اپنی وسعت دے مطابق حق تک پہنچن دی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کر دیں، تسی بھی کر دیں، جی دی نیت نیک ہوئے گی اللہ انہوں ثواب دے گا، چاہے تھوڑی نیت نیک ہوئے چاہے وہ دی نیک۔ سارے نو برابر سمجھے مسلمانوں اپنے، یہ نہیں کہ اپنے آپ نو تسی کو سپر سمجھے آیا بھی اسی کو خاص ہاں کہتے ہیں، یہ یہودیاں دا کام سی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسی ہاں اللہ دے بیٹے تے اللہ دے پیارے۔ اللہ کہتا کوئی نہیں، نہ میرا کو بیٹا نہ میرا کو پیارا ہے۔ ساڈے نو کہنے ہیں قرآن پھاڑ کے جلسے اعلان کر دیں، میں قرآن پڑھ کے کہنا آگا، اچھا بڑا آدمی، یہ گل کسی عالم نے کہی ہے قرآن پڑھ کے کہنا؟ وہ تو کہتے ہیں ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وہ تو ہر گل دے آخر چ لکھ دیں، تے تو قرآن پڑھ کے دعوے کردا ہے۔ یہ صرف بیوقوفی ہوندی ہے، علم دی کمی ہوندی ہے، یہ علم دی کمی دا نہ ہے، اس تو بچنا چاہیے، یہ نہیں کرو، کدی بھی نہیں یہ کرو۔ ہاں ایک اور بھی ساڈے تحقیق میں سب تو زیادہ صحیح بات یہ ہے، بس ساڈی تحقیق، باقی اللہ بہتر جاندا کیڑی صحیح ہے، لیکن ساڈی تحقیق دے مطابق ھذا ما عندی، ساڈی تحقیق دے مطابق سب تو اچھی بات ہے، باقی اللہ جاندا ساڈی تحقیق صحیح ہے کہ نہیں۔ اسی کہ میں دعویٰ کر سکتے ہیں اپنی تحقیق دے صحیح ہونے کا، یہ تو فیصلہ اللہ نے کرنا۔ یہ گل سمجھاؤن والی ہے وہ مولویاں نو، علماء نو، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہی گل سمجھتے نہیں اللہ، یہ تو مطلب پھر تو سارے فرقے ایکو جا ہوگا، تم تکلیف ہے تو نہیں ایکو جا ہوگا، فرقے مسلمان ہی ہیں، سارے مسلمان ہی ہیں، باقی کسی کو کوئی غلطی کسی کو کوئی وہ ہوندا رہندا ہے، نیت خراب نہ ہوئے تو کوئی فرق نہیں پیندا ہے۔ حق دی بات کرو، تعصب دی بات نہیں کرو، مسل کی تعصب بھی غلط ہے، فرقہ وارانہ تعصب بھی غلط ہے، تعصب نہیں کرو، اسی اہل دیساں دی حمایت کرنی غلط ہے، اسی جنہوں حق سمجھی وہ دی حمایت کرنی، بس کوئی اہل دیس دی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا جی، اس واسطے یہ بچو، اس ذہن تو، خارجی والے ذہن تو بچو۔ یہ اللہ دے رسول نے انہاں دے بارے بڑے کبھی لفظ بولے نے، آپ نے فرمایا شر تحت عدیم السماء، آسمان دی چھت دے تھلے سب تو برے لوگ، سب تو برے لوگ، حالانکہ وہ نمازی
روزے رکھن والے خود آپ نے کیا نمازاں پڑھن گے روزے رکھن گے لمبے لمبے روزے لمبیاں لمبیاں نمازاں پھر تسی اپنی نمازاں حقیر سمجھو گے انہاں دے مقابلے لیکن ذہن صحیح نہیں ہے گا اس واسطے یہ طالبان چاہے داڑیاں میں دھنی تو بھی تھلے ہوں وہ یہ دن داڑھی نال نہیں کچھ صحیح ہو جاتا ہے ذہن صحیح ہونا چاہیے لوگ کہتے دیکھو جی اتنا بڑا داڑھی والا انہوں مار دیں کیوں انہوں نہ مارنے لوکاں نوں ماردا ہے اور جی انہوں نہیں مار دے لوکاں نوں ماردا ہے ہاں تھوڑا اگے آکھیا پہ اگر کوئی لوکاں نوں مارے نہ لڑے نہ کسے نال ذہن جو سمجھدا سمجھی جاوے او دا تے او دے اللہ دا مسئلہ ہے سانوں کوئی نہیں لیکن اتنے رہا نہیں جاتا اس تو اتنے کم ٹپ جاتا اس واسطے کدی بھی خارجی ذہن دے جدوں بھی یہ جا کوئی ذہن پیدا ہوئے سمجھو شیطانی کاروائی ہے اچھا جی حروریہ اینا خارجیاں نو کہندے سی اس واسطے انہوں نے کیا عثمان بھی کافر علی بھی کافر حالانکہ علی دی بیعت کیتی ہوئی سی پہلا علی نو خلیفہ تے امیر المومنین کہندے سی لیکن ایک مسئلے وچ آ کے حضرت علی نے انہوں دی گل نہیں منی کہتا جی علی بھی کافر ہو گیا لوکاں دے کفر دے فیصلے اتنے لاؤن لگ گئے اچھا خیر ہم لڑائی کر رہے تھے خارجیوں سے محلب بن ابی صفرہ انہاں دے قائد سن مسلمانہ والوں فبینہ آنا ایک دفعہ میں ایک نہر کے کنارے کھڑا تھا اذا رجل یصلی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا میں دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ اس کے جانور کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی انہیں جانور نو کسی چیز نال بنیا نہیں سی بلکہ لگام ہاتھ پھڑ کے نماز پڑھدا پیا سی کوئی نئی جگہ ہوئے گی بنن دی کوئی درخت ہوئے گا تو بننے گا وہ نہ بننے ہو ہاں ہوں ایدی لت نال تو بنن تو رہا آخر انہیں پھر ہاتھ پڑھ لے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں فجالت دابت تنازعہ جانور وہ اس سے چھڑانے لگا جانور انہوں کھچے اپنی رسی نو چلاؤن واسطے یا کہا تھوڑا جا اگے ہوندا تھوڑا جا آگاں ہو گیا تھوڑا تھوڑا وجعل یتبعها وہ نمازی اس کے پیچھے لگتا تھا یعنی جے انہیں کو ماڑا جاتا قدم جانور نے چکیا وہ بھی چک لیندا اگے نماز بھی پڑھی جاندہ ہے شعبہ نے کہا وہ بزرگ جو تھے نا ابو برزہ اسلمی تھے رضی اللہ عنہ صحابی وہ جنہوں نے وہ جانور دی باغ پڑھی سی وہ خارجیوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا ایک خارجی نے دیکھیا بدتمیز لوگ انہوں نے کوئی پتہ نہیں میں بڑے دے خلاف گل کر دیں کہ چھوٹے دے کر دیں یہ سارے جڑے خارجی یہ جے ہی ہیں انہیں بدتمیز سب تو پہلا بدتمیز ہوندے نے استاداں دے والدین دے بدتمیز لوگ جڑے نے انہوں کسی کا احترام ہے ہی نہیں کیونکہ اپنے تو علاوہ ہر کسی نے انہوں نے غلط سمجھنا ہے اچھا وہ صحابی وہ پھڑ کے میں کھڑا آیا تو خارجیوں میں سے ایک آدمی انہوں بڑا غصہ آیا دیکھ کے کہنے لگا اللہم افعل بہذا الشیخ یا اللہ اس شیخ کے ساتھ کر یعنی انہوں لعنت کر استفلاں کر جنہوں انہوں نے گندی عادت سے یہ نہیں سوچا شیخ ہے کون صحابی ہے تیرے ورگے کروڑا ہون دے نو اگر نہیں تو وارے جا سکتے فلما انصرف الشیخ جب شیخ نے اسلام پھیرا تو کہنے لگے انی سمیت قولکم میں نے تمہاری بات سن لی ہے میں تیری گل سن لی ہے پلوان وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنگیں کی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 اور 7-8 جنگاں کیتیاں میں آپ دے نال وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ میں نے دیکھا ہے آپ کے آسانی کرنے کو یعنی میں دیکھیا کہ آپ لوگوں واسطے آسانی کر دے سی تنگ نہیں کر دے سی یہ آسانی ہے میں ہوں جانور دیوں ایویں چھڑ دیں میں نماز پڑھنی ہے تو وہ کر چلا جائے
مثلا میں اتنے کتنے جاواں گا؟ فَإِنْ وَإِنِّي إِن كُنْتُ أَنْ أَرْجِعَ مَعَ دَابَّتِي، یہ بات کہ میں لوٹوں اپنے جانور کے ساتھ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. ترجع الی مالفہا، یہ پہنچ جائے اپنے جگہ پر. مالف جتنے معلوف ہو اوتھے پہنچ جائے، اپنے اڈے تے پہنچ جائے. فَيَشُقُّ عَلَيَّ، تو مجھ پہ مشقت ہوگی، میں کہ میں پھر پیدل جاواں گا. پھر نفل نماز سی، کوئی فرض نماز بھی نہیں سی، نفل نماز سی. قال حدثنا ہے جانگلی ہوئی ہے، جس دن انہیں پڑھنا ہوتا اتنے رکھ دینا ہے، جس دن انہیں پڑھنا ہوتا اتنے رکھ دینا. اللہ جانے ہوں انہوں ہاں اگے بھی پہلا اتھی پیا ہوں وہ چک کے رکھنا اتنے. اللہ اکبر، یہ تو نہیں وہ ٹوپی لے کے بندہ عقل مند بن جاتا. چلو جی بس ٹھیک. یہ وہ سورج گرہن دی روایت لمبی جیڑی ہے، تو یہ کی آیا کہ نبی علیہ السلام اگاں بھی ودے ہیں، وہ اگاں بھی گئے، کچھ پھل پھڑن دی کوشش کی تھی تے پیچھا بھی ہٹے. پھر خیر ہے، کوئی ہر جی نفل نماز چاہ اگاں پیچھا ہونا پوے تو کوئی بڑی بات نہیں. ہاں میں نے دیکھا، میں ارادہ ہے نا، میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں ارادہ کرتا تھا جنت کا خوشہ توڑوں، جب تم نے مجھے دیکھا میں آگے بڑھتا تھا. میں نے جہنم کو دیکھا وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہا تھا ان کے شعلے، جب تم نے مجھے دیکھا پیچھے ہٹا میں اس تو بچا. میں نے دیکھا جہنم میں عمر بن لوہی کو، ایک بنو خزاعہ دا پرانا بڑا سردار سی، بڑا پیو کہہ لو نا. یہی ہے وہ سیب السوائب جس نے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے. وہ انہیں شرک پھیلایا اتنے آ کے. ایک اتنے اس علاقے چ گیا جتھے نوح علیہ السلام دی قوم دے بت پیس، اتوں کو بت بھی چک لیا تو اتوں دیا کو رسماں بھی لے آیا. عمر بن لوہی انہوں بھی میں جہنم چ دیکھیا. باب ما یجوز من البصاق والنفخ فی الصلاۃ، جائز ہے نماز میں تھوکنا. تھوک آگے کسی نے تھوک سکتا، کوئی حرج نہیں. نفخ، نفخ دا میں نا خراٹے لینا، کسی نے کہوں گا آگے خراٹے لے لے، کوئی حرج نہیں. اپنی ساری نمازیں ہونی ہیں سو سو کے، یہ کراؤنے ہیں پتہ نہیں ادوں بھی سوندے ہیں کہ جاگتے ہیں. مذکور ہے عبداللہ بن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراٹے لیے اپنے سجدے میں، کسوف کی نماز میں. لمبا سجدہ سی نا تو کتے ماڑا موٹا ہے میں نا اونگلی ہو جاندی ہے. قال حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زياد بن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاه المسجد فتولى على اهل المسجد فقال ان الله قبل اعينكم. ہاں اللہ کے رسول نے ایک کھنگار لگا دیکھا مسجد کے قبلہ میں، سامنے دیوار کھنگار لگیا کسی کا. کھنگار بھی بڑا سارا سٹیا ہونا کھڈ کے، جنہیں کھانا بہت انہیں کھڈنا بھی بہت ہی ہے. فتغیظ، آپ ناراض ہو گئے مسجد والوں پر. وہ جڑے جس مسجد گئے سی اتنے دیکھیا انہوں بڑے غصے ہوئے بھی آ تھوڑی مسجد کنگار سٹے پے نے کندھاں نوں پہ قبلے والی دیوار چ. فرمایا ان اللہ قبل احدکم، اللہ ان میں سے ہر ایک کے سامنے ہوتے ہیں، اور اللہ نمازی دے سامنے ہوندے ہیں. جب وہ اپنی نماز میں ہو نہ تھوکے یا نہ کھنگار پھینکے. ثم نزل، وہ لمبی روایت جیڑی ہے وہ تھکن تو روکیا نہیں ہے گا، سامنے تھکن تو روکیا ہے یا سجے پاسے تھکن تو روکیا. لیا تھکنا منع نہیں، نماز تھک آگے کوئی گل نہیں، اپنے کپڑے ہی تھک لو.
کھنگار بھی اپنے کپڑے سنبھال لو جا کے، وڈا سارا ہوگا تو پھر اوکھا ہی ہے سنبھال، پھر تو ٹوپی چی پاؤنا پینا۔ مڑ کے جا کے صاف کر لے خیر ہے۔ اچھا جی، آپ اترے فحتھا، اس کو کھرچا اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ لانوں صاف کر دیتا، کچھ کیا ہوئے گا تو کھرچیا گیا۔ ابن عمر نے کہا جب تم میں سے کوئی آدمی تھوکے وہ اپنے بائیں طرف تھوکے، کھبے پاسے تھوکے ہو، سجے پاسے نہ تھوکے۔ چلو، قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبدو جب کوئی نماز میں ہو وہ رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، نہ تھوکے اپنے آگے نہ دائیں، بلکہ اپنے بائیں اور بائیں یا بائیں قدم کے نیچے۔ تھکن تو نہیں روکیا، تھکنا جائز ہے، تو یہ تھکنا جائز ہے، جڑا خراٹا ہوندا وہ تھکن تو گھٹ چ ہوندا وہ بھی جائز ہے۔ باب من صفق جاہلا من الرجال فی صلاتہ، اگر کوئی شخص جہالت کے ساتھ نماز میں تالی بجا دے، نماز تالی بجا دے تو نماز باطل نہیں ہوئے گی، اگرچہ مرد نو اجازت نہیں تالی دی، لیکن نواقف سی نہیں پتا انہوں تو یہ نماز ٹوٹ نہیں جاندی۔ بریلوی تو نکاح توڑ دیتے ہیں، ماڑی ماڑی گل تو کہتے نکاح ٹوٹ گئی ہے، مڑ کے نکاح کرو، انہوں نے فیس لبھی ہے نا ہر نکاح کی، مڑ کے کراؤ گے تو بچارے پیسے تو کچھ کٹھے ہو جان گے نا۔ کہتے جنہیں کسی شیعہ دا جنازہ پڑھ لیا، کسی وہابی دا جنازہ پڑھ لیا، نکاح ٹوٹ گیا ہوتا، کنا فائدہ، جنہیں دا نکاح توڑیا انہیں تو مڑ کے پڑھاؤنے ہیں۔ اس میں سہل بن سعد سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں پڑھ لو کہ منٹاں منٹاں کرنیاں پینی ہیں۔ کیا کہنا ہے باب نے اذا قیل، ایتھے روایت نہیں لے آندی، اور یہ جو کہتا سہل بن سعد والی روایت ہے، وہی حضرت ابوبکر صدیق دے جڑا تالیاں بجارن لگ گیا سی لوگ، ابوبکر صدیق جماعت کرا رہا سی، اللہ دے رسول اچانک آ گئے۔ جب کسی مصلی سے کہا جائے آگے ہو یا پیچھے ہو یا انتظار کر، وہ انتظار کر لے تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی نماز پڑھتا پیا ہے وہ غلط کھڑا ہو کا آگاہ ہو گئی، وہ آگاہ ہو گیا، تو یہ نہیں کہنا بھی نماز ٹوٹ گئی جی، گل منی ہے وہ بندے دی جڑا نماز نہیں پڑھتا، پھر کی ہویا سر دی گل منی، کہڑا کوئی اتنے گناہ دی گل منی ہے، یا انہیں آکھیا پیچھا ہو تھوڑا جہا، یا جویں کوئی بندہ جماعت کھڑی ہے، دو بندے جماعت کرا رہے ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تیسرا بندہ آیا تو وہ کہندا پیچھے ہو جاوے، پیچھے آ جا، یا امام نو کہندا جی اگلی صف تے ہو جاؤ، پیچھے جگہ نہیں، مثلا کوئی حرج نہیں، وہ عمل بھی کر لوے اس تے پھر بھی کوئی حرج نہیں، کسی دے قول تے کم صحیح ہوئے عمل کر لے کوئی حرج نہیں۔ یا انہیں آکھا انتظار کر، اور ایک بندہ آوے آ کے کہے جی ذرا تھوڑا جہا نا قرات لمبی کر دیو، میں وضو کر لواں، میں رلدا پیا، انہیں قرات لمبی کرتی مسلم، کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہاں گے پی جی یہ تو نماز خراب ہوگی، انہیں فلاں دی وجہ نہ قرات کیتی ہے، وہ کیتی تو اللہ واسطے، فلاں دی وجہ میں نا فلاں دے فائدے واسطے، پھر جے او دی چودھر دے حساب نال کیتی پھر گناہ ہے، تے جے اس لحاظ نال بھی بندہ پکا نمازی ہے بھی یار تکبیر تحریمہ سمیت پڑھدا تے آج لیٹ ہویا، چلو یہ دی رکعت رہ نہ جاوے تے قرات لمبی کر دے، کوئی حرج نہیں۔ جی میں نبی علیہ السلام قرات چھوٹی کر دیندے سی بچے دا رونا سن کے، تے بچے دا رونا سن کے قرات لمبی مخفی ہو اپنے مختصر ہو سکتی ہے، تے پھر کسی نو نماز چ ملاؤن واسطے قرات لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ چلو قال حدثنا محمد بن
قال أخبرنا سفيان عن أبي هاشم عن خالد بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الصغار الرابطات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے آپ کے ساتھ اس حال میں کہ انہوں نے عاقدو اوزورہم، انہوں نے اپنے اظہار باندھے ہوتے تھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گردنوں پر ایسے گنڈ دیتی ہوندی سی، اس گنڈ دی وجہ نال پھر وہ اپنا نو کہنے ہیں جدو سجدہ کر دے پچھوں اچا ہو جاتا سی کپڑا، کہ کتے یہ بھی ہو سکتا بہتا اونچا ہو جائے تے اس لیے عورتوں سے کہا گیا لا ترفعن رؤوسکن، تم اپنے سر نہ اٹھاؤ حتیٰ کہ آدمی سیدھے بیٹھ جائیں، سجدے جو چھتری سر چکنا ہوتے، پہلا بندیاں نو بہن دیو پھر سر چکو، کسی دا کپڑا ہٹیا ہوئے تو دکھے دا کچھ نہ کام کرو۔ چلو نماز میں اسلام کا جواب نہیں دے سکتے اس واسطے کہ ایک خطاب ہے، خطاب نماز دے منافی ہے، خطاب نہیں کر سکتا۔ اور لوگ دے شیرے دیا یہ میرے تو تالیاں بجائی جا، کیا تو ہے بھی جاہل بندہ کو تالی بجا دے پھر بھی کہہ رہا کہ تم ہی جاہل ہی ہوں گا، ہیں اللہ جانے کو فائدہ تو کر لو، ہے نا۔ میں تو نہیں سمجھ آتی سلام کہنے والا پیچھے آ تو تسی اگے بہ کے کہنے انہوں کی فائدہ نہ انہوں پتہ نہ تمہیں پتہ، ہاں اور ساڈے حال دیسن چاہیے ہم حقتاں کئی ہیں وہ میں کرتے ہیں، لیکن گل وہ جڑی صحیح ہوئے۔ اللہ دے رسول نے اگر کسی مثلا سلام والے نو کوئی اشارہ کیتا تو وہ کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو ہے پہ میں نماز پڑھتا پیا اشارہ جی میں جو ذکر کرتا ہوں کو آتا تو ایسا نہیں کر دی یہ نہیں وہ سلام دا جواب ہے، نہیں یہ انہوں اشارہ ٹھہر جا جے ایک منٹ میں آج یہ کام کر رہا، ممکن ہے یہ اشارہ اس طرح کیتا ہوئے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جواب دیتا ہوئے بھی میں زبان نال تے نہیں جواب دے سکتا ہاتھ نال، تو وہ سامنے ہوئے گا تو انہوں فائدہ ہے۔ تو جے وہ پچھوں آ کے ایڈے بے وقوف ہیں پچھوں آ کے روڑا پاؤں السلام علیکم جماعت کھڑی ہوندی ہے تو اگلے پھر رہ جائے گا، کھیڈ بنائی ہے نماز کا دی ہوئی ہے۔ آپ نے کیا بھی لازمی سلام کہو نمازیاں نمازیاں نال تے گل کرنی جائز نہیں۔ لو بزرگو تسی یہ پانی نہیں لے آندا اللہ نے بھیج ہی دیتا ہے، اللہ ساڈے ورگے لوکاں دا بھی خیال رکھتے ہیں، کچھ صرف تھوڑا ہی نہیں رکھتے۔ چلو ہیں جی اللہ جانے لوگ کی صوفی تو تھانوں کہنے ہیں، میں تو نہیں کسی نے کہا اجے تک۔ میں تو شغل مغل بھی کر لینا، ہاں ہاں جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کرتا تھا، آپ نماز میں ہوتے مجھے جواب دے دیتے، ایک وقت ایسا سی کہ وعلیکم السلام کہہ سکتے تھے، کیونکہ اگرچہ کلام دا انداز ہے لیکن مقصد کلام نہیں، مقصد دعا ہے۔ جب ہم واپس آئے حبشے سے، حبشے سی نا ابن مسعود حبشے چلے گیا سی ہجرت کر کے، اتھے پھر پتہ لگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے مکے تو مدینے آ گئے، یہ بھی اتوں چل کے مدینے آ گئے، ادوں ہی ہجرت دے نال ہی آپ ادھروں پہنچے ادھروں آ گئے، کیونکہ حضرت ابن مسعود جنگ بدر بھی شریک ہوئے نے۔ تو میں پھر آپ نے سلام کیا تو چلا گیا ہاں آیا میں سلام آ کے جواب نہ دیتا، فرمایا نماز مصروفیت ہوندی ہے
نماز چ نہیں سلام کہی دا تے نہ جواب دئی دا چلو پڑھ لو اگلی روایت ہونا کثیر ابن شنزیر ہے اوقا نہیں واقع ہونا انیا اوقا کی ہویا آپ نے مجھے کسی کام بھیجا میں گیا واپس آیا تو میں نے وہ کام پورا کر دیا میں آیا میں نے سلام کہا بھی دساں آپ نے جی کام پورا ہو گیا آپ نے جواب نہ دیا فوقع فی قلبی میرے دل میں تو اتنا افسوس واقع ہوا کہ اللہ ہی جانتا ہے میں کیا اپنے دل میں شاید اللہ کے رسول واجہ سے مجھے ناراض ہیں بھی میں لیٹ کر دیا شاید جلدی نہیں آیا ناراض نے جڑے جواب نہیں دیتا انی ابتا تو کہ میں نے تاخیر کی ہے پھر سلام کہا میں پھر آپ نے جواب نہیں دیتا تو میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ غم واقع ہوا میں پھر تیجی دفعہ سلام کیا ان چینوں آپ سلام پھیر چکے سے آپ نے مجھے جواب دیا کہنے لگے اور مجھے روکا تھا تجھے جواب دینے سے اس بات نے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مینوں کیوں نہیں پتہ لگے آپ نماز پڑھتے پے نے آپ سواری پر تھے جا رہے تھے قبلے کے غیر کی طرف آپ ایس پاسے نو جا رہے سے قبلہ ادھر ہے تا میں کیا بھی ویسے جا رہے ہیں سواری تھے سلام دا جواب نہیں یہ اندازہ ہی نہیں سی بھی نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے مسئلے کا پتہ نہیں نہ ہوئے گا کہ نفل نماز جی سواری تے ہور پاسے بھی ہو سکتی چلو نماز میں ہاتھ اٹھانا دعا واسطے ہاتھ اٹھا لیں یا کتے خوشی نال ہاتھ لے امرن کسی معاملے کی وجہ سے جو اسے پیش آئے ینزل بہی جو اسے پیش آئے اگر ہاتھ چک لے کوئی گناہ نہیں ہے نہ کو بھی ہو تو نماز اضافہ ہو گیا نہیں کوئی حرج نہیں چلو بزرگ اے بند کرے نا اکھاں چ پیندی ہے لائٹ ہاں جی اچھا چلو جاؤ ڈوفا لائٹ شاباش کیا ہے مینوں بیٹھ تھوڑی واش روم پہلا رج کھانے اور پھر ہوں بچے کرنا شروع کر دیں کہ کم از کم 2-3 گھنٹے کا گزارا کریا کرو ہاں چل جا جلدی کر نکمیا چلو ہاں یہ مشہور روایت ہے پڑھو ہاں نا میں نے نماز کا وقت ہو گیا ہے ہاں لوگ تالیاں بجانے لگے حافظ جی ہوا ادھروں لگتی ہے پھر ایدے چلاؤن کا کی فائدہ یہ دس مینوں یہ لوگوں کو دھوکھا دین ਲਈ چلایا ہے اور بول دیں یہ لوگوں کو دھوکھا دین ਲਈ چلایا ہے یا بند کر کے آ دیکھیے تو صحیح لگتی بھی ہوا کہ نہیں چل ہاں جی
کیا ہویا ہوں ہاں کدھر نو اتنے تو کوئی نہیں آਉਂਦਾ ہاں اتنے تو ہوا کوئی نہیں آਉਂਦੀ جو تو کھڑا ہونا تیرے نال رکدی ہے پھر آਉਂਦੀ ہے ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਹੈ ਆਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ پڑھو انما تسبيح لسائر النابغين في صلاة فليقل سبحان الله ثم التفت إلى خطبته وقال يا خطبة ما منعك أن تصلي حين أشرت إليك اشر تو جب میں نے اشارہ کیا تھا تیری طرف وما كان ينبغي لأبي قحافة ہاں نہیں مناسب تھا ابو قحافہ کے بیٹے کو ادب دے خلاف سیدھی گل ہے نہیں مناسب تھا ابو قحافہ کے بیٹے کو کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے چلو باب الحضر في الصلاة باب الخسر لکھیا بزرگا این کا نال دیکھ خسر آ خے دا نقطہ کہ سواد دے اتے ہے پھر خسر پڑھ باب الخسر فی الصلاۃ نماز میں پہلو پہ ہاتھ رکھنا انج ہاتھ رکھنا نماز یہ ظاہر ہے جی انج ہاتھ رکھو گے جڑے ہاتھاں دی شکل مقرر آ فلاں چ اس طرح فلاں چ اس طرح وہ شکل ختم ہو جائے گی نا وضع خراب ہو جائے گی نماز کی تو نہیں جائز چلو ویسے بھی یہ اچھی شکل نہیں پہلو تے ہاتھ رکھنا یہ اچھی شکل نہیں ہے گی یہ کبھی لوگوں کی شکل ہے گانا والوں کی گاؤن والے اتنے ہاتھ رکھ کے گاؤندے نے نچدے نے نچن والوں کی گاؤن والوں کی مداریاں کی شوبدآباد قسم کے لوگ وہ انج کرتے ہیں یا پھر نوحہ کرنے والوں کی عورتیں جی نوحہ کردیں وہ ایویں رکھ یہ سارے کام حرام تو پھر یہ شکل بھی حرام ہو گئی چلو قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد بن ابي هريره قال نهى عن الخزر نہی عن الخسر خسر في الصلاة ہاں نماز میں خسر سے روکا گیا ہے وقال ابو هلال عن سيدنا النبي هريره صلى قال حدثنا ابن قال حدثنا يحيى بن سامي قال اخبرنا محمد بن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مكتسبا باب يفكر الرجل لشيء في الصلاه وقال کوئی آدمی نماز میں کوئی چیز سوچے نماز دے وچ کوئی چیز سوچدا ہے یعنی توجہ نماز دی بجائے ادھر ادھر چلے گی جی تیری توجہ جاوے بھی ساڈے حق وچ فیصلہ ہو گیا میں ہن پیسے انج کرنے ہیں اونج کرنے ہیں یہ تینوں جو خیال آوے پھر نماز ہو جوں کہندا ہو جوں انے خیال تے آ ہی جاندا ہے یہ پیسوں کا آگا تینوں صوفیاں کا آਉਂਦਾ ہونا نماز خیال تے آ ہی جاتا ہے ادھر ادھر کا کہاں یہ کہنا عمر نے کہا انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ میں لشکر تیار کرتا ہوں جب کہ نماز میں ہوتا ہوں اور میں جدو نماز پڑھاؤں نا میرے ذہن چ آ جاتا بھی لشکر فلان جگہ بھیجنا ہے اینوں امیر بناؤنا یہ جی گل ذہن جہاں بندے کا کام آ اور جہاں بھی کسی بندے کا کام ہے وہ کامل توجہ ہو جاتی ہے نماز یہ نہیں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے خشوع خضوع کی کمی تو ہے لیکن نماز ہو گئی ہے
چلو قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا رون قال حدثنا عمر بن سعيد قال اخواني ابن ابي مريم عن عقبة بن حارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم والعصر فلما سلم قام الصحابي میں نے عصر پڑھی آپ کے ساتھ. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے, داخل ہوئے اپنی کسی بیوی پر, کسی بیوی کو چلے گئے آپ, اور پھر نکلے. تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے. آپ نے دیکھا جو لوگوں کے چہروں میں تعجب ہے آپ کی جلد بازی میں, کہ آپ کیوں چھیتی اٹھے ہیں, آپ کی عادت نہیں ہے کہ اٹھنا چھیتی. اور دعوی والے دا سارے اٹھ کے جی مفتی بیٹھے ہوندے اٹھ کے باہر بھج جاندے. انہوں نے سکھایا ہی نہیں کسی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت. بندیاں تو لیٹ, امام دا کام نہیں پہلا اٹھنا, پچھلے صف والے پہلا اٹھنا, اگلی صف والے اس تو بعد کتے اٹھنا, امام سب تو بعد اٹھ. مت جائے مسجد چو چھتی, انہوں کسی نے مسئلہ پوچھنا, کسی نے کوئی اور مشورہ کرنا, وہ اپنا یہ لحاظ رکھے. بعض ہوندے ہیں وہ اپنے مسلے اٹھ کے فون کمرے جا وڑے کہ اوتھے کی ہے, تینوں کد لی چلیا, اوتھے گناہ کرنا کوئی آ کے اوتھے, ہاں کد لی چلیا. یہ تو بیٹھ لوگوں کے سامنے, لوگ کسی نے مسئلہ پوچھنا مسئلہ پوچھے, وہ اور گل وہ کرے, لوگ چلے جان پھر ٹھیک ہے, پھر تو بھی چلے جا. امام دا کام یہ ہے. نماز تو پہلے آنا کوئی ضروری نہیں امام واسطے. اللہ دے رسول این جماعت ٹائم آؤندے سی, پہلا نہیں سی آؤندے, ٹھیک ہے, ادوں آ جاؤ, کیونکہ وہ لوگوں کے سنتوں دا وقت ہے, وہ مسئلے پوچھنے دا وقت نہیں ہے. اس ٹائم کوئی نہیں پوچھتا, جڑے پوچھتے نماز تو بعد ہی پوچھتے. چلو تو فرمایا مجھے یاد آ گیا تھا جب میں نماز میں تھا, تبرن ایک سونے کی ڈلی جو ہمارے پاس پڑی تھی, میں نے خیال آیا کہ ساڈے گھر سونے دی ایک ڈلی ہے صدقے دی, تے او صدقہ کرنا سی. میں نے ناپسند کیا کہ وہ رات گزارے ہمارے گھر یا شام کرے ہمارے گھر. میں نہیں مناسب سمجھا کہ شام تک ساڈے گھر رہے, پھر تو اگلے دن تقسیم کریں گے, شام ہو گئی تھے, تو رات نو ساڈے گھر رہے میں نہیں پسند کر رہا. اس واسطے میں حکم دے کے آیا اس کو تقسیم کرنے. چلو قال حدثنا پھر دوبارہ آگے بہ گئے. یہ بھی ہے نا, دوبارہ آگے بہ بھی گئے, جڑا اصل مقصد ہے. چلو قال حدثنا ابن قاسم قال حدثنا تو خیر بخاری دا مطلب بتایا کہ نماز وچ خیال آ گیا آپ نو سونے دا, ہاں تو یہ نماز تھوڑا باطل ہو گئی. چلو قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن يعقوب عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له. اذا اذن بالصلاة, جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے, ادبر الشیطان, شیطان بھاگ جاتا ہے, لہو زرات, اس کی ہوا خارج ہوتی ہے نال نال, حتی لا یسمع التعزین یا حتی لا یسمع التعزین. یہ یسمع التعزین ہوئے نا, پھر مطلب یہ ہے حتیٰ کہ وہ اذان نہیں سنتا. پھر یہ حتیٰ جڑا ہے نا یہ صرف عاطفہ ہوئے گا, رفع پڑھیں گے یسمع, تو حتیٰ لا یسمع التعزین. اگر یہ ہے پھر حتیٰ تعلیلیہ ہوئے گا, یہ نصب دے گا, ان پوشیدہ ہوئے گا. اس کے بعد حتیٰ ادخل اسلم تو حتیٰ ادخل الجنہ, تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ تاکہ والا معنی, کہ تاکہ وہ اذان نہ سنیں, تاکہ وہ اذان لا یسمع التعزین, تاکہ وہ اذان نہ سنیں. چلیے فیضا سکت المؤذن, جب مؤذن خاموش ہوتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے, وہ پھر آ جاتا ہے. فیضا صبح, اور پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے. پھر اذا ساکت, جب تکبیر والا اقامت والا چپ ہوتا ہے پھر وہ آ جاتا ہے اقبالہ, اور آدمی کے ساتھ لگا رہتا ہے
کہتا ہے ذکر کر فلاں چیز، جو پہلے ذکر نہیں کرتا انہوں گلاں یاد دلاؤں پہلی، حتیٰ کہ نہیں جانتا وہ کتنی نماز پڑھی، انہاں انہوں مصروف کر دیندا ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں چلتا میں نماز کنی پڑھ لی کنی رہ گئی۔ جب کوئی شخص ایسے کرے تو 2 سجدے کرے بیٹھا وہ شک دور کر کے، ہن ایتھے آپ نے یہ نہیں آکھا نماز ٹوٹ گئی وہ خیال آ گیا انہوں دوجا نہیں، فرمایا 2 سجدے کر لیں۔ قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن ابي ذئب بن ثابت المخبري قال قال ابو هريره يقول الناس اكثر ابو هريره قال قلت رجلا فقلت بما قرأ برسول صلى الله عليه وسلم البارحة في الأتمة وقال أدري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا۔ ابو ہریرہ نے مجھے کہا لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، وہ لوگ کی میرے تو اعتراض کر دیں ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثاں بہت بیان کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کولوں ہی جوڑی جاندہ ہے، باقی کیوں نہیں بیان کرتے جڑے باقی صحابی ہیں۔ وہ کہنے لگے میں ملا ایک بندے میں، میں آکھیا اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز میں کیا پڑھا تھا رات؟ بارہا میں نے رات عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی؟ وہ کہنے لگا یار میں تو نہیں پتہ ہے۔ میں کہا تو حاضر نہیں سی نماز سے؟ انہیں کہا حاضر تو ہے سمیں لیکن میں نے کوئی نہیں خیال ہے گا۔ انہیں کہا میں جاننا ہے آپ نے فلاں فلاں صورت پڑھی ہے، مطلب کہنے دا ہے کہ وہ جنہوں نہیں پتہ وہ کسے خیال چی ہونا ہے، وہ کسے خیال چی ہوئے گا جڑا انہوں پتہ نہیں۔ یہ نہیں آکھا نماز ٹوٹ گئی تیری۔ چلو باب ما جاء في الشهر اذا قام قبل فريضه۔ ہاں یہ اب نماز کے عمل کرنے کے جو ہیں نا ابواب ختم ہو گئے ہیں کہ کیڑا کیڑا کام جائز ہے کیڑا ناجائز ہے، کیڑا معاف ہے کیڑا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب سجدہ سہو کرنا جدوں ظاہر ہے خیال آئے گا تو بندہ غلطی کرے گا تو پھر انہوں سجدہ سہو کرنا پائے گا، اس واسطے سجدہ سہو دے ابواب اتھے بیان کیتے۔ چلو باب ما جاء في الشهر اذا قام قبل فريضه۔ ہاں جب کھڑا ہو جائے فرض کی 2 رکعتوں کے بعد، کرنا کی سی 2 رکعتوں تو بعد بیٹھنا سی، لیکن وہ بیٹھن دی بجائے کھڑا ہو گیا ہے، پھر سجدہ سہو بعد چ کرے۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب بن الأعرج عن عبد الله بن بحينة انه قال صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس وقام الناس معه فلما قضى صلاته۔ اللہ کے رسول ہمیں نماز پڑھائی 2 رکعتیں کسی نماز کی ہے سی وہ 4 رکھتی 2 پڑھائی، پھر اٹھے نہیں بیٹھے اور 2 پڑھا کے نا کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب نماز پوری کر لی ہم نے انتظار کیا آپ کے سلام کہنے کا، تو آپ نے کبارہ سلام سے پہلے اللہ اکبر کہا اور 2 سجدے کیے بیٹھے بیٹھے، پھر سلام پھیرا۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنين من الظهر ولم يجلس بينهما۔ آپ بیٹھے کھڑے ہو گئے 2 رکعتوں سے، ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھے۔ چلو وہی پیچھے بات ہے، پڑھو۔ اگر کوئی 5 رکعتاں پڑھ لے غلطی نال تو پھر بھی سجدہ صاحب کافی ہے کہ 5 رکعتاں جڑا پڑھے گا وہ ظاہر ہے چوتھی تو بعد کھڑا ہوئے گا بیٹھے گا نہیں، کیونکہ انہیں سمجھنا ہے تیسری ہے، کدے 5ویں پڑھتا پہ نا چوتھی نو تیجی سمجھ دے۔ حنفی کہندے نے جے پڑھے بغیر اٹھ گیا، اتحیات پڑھے بغیر اگر کوئی اٹھ گیا نا 5ویں رکعت نو، وہ دی نماز باطل ہو جائے گی۔ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حاتم بن ابراهيم قال عن عبد الله بن سلم صلى الظهر خمسا فقيل له وزيدت الصلاة فقال وما ذلك؟ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا؟ کسی نے پوچھا جی، فرمایا کیسے؟ اس نے کہا جی آپ نے 5 پڑھی ہیں تو آپ نے پھر 2 سجدے کیے سلام کے بعد، سلام تو پہلا پھیر ہی لیا سی، پھر 2 سجدے کیے۔
چلو باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتین فی صلاۃ فسجد سجدۃ مثل سجود الصلاۃ او اطول. جو سجدے کرے صاحب کے عام سجدے نماز کے سجدے کی طرح یا لمبا، لمبے کر لے چھوٹے کر لے، خیر ہے کوئی گل. چلو قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أشرف وسلم فقال أعوذ بالأذان الصلاة يا وسلم. ہمیں آپ نے ظہر کی عصر کی نماز پڑھائی، پھر اسلام پھیر دیا. ذوالیدین کہنے لگا اے اللہ کے رسول الصلاۃ اناقصت، کیا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے گل لمبی ہے، آپ نے آخر نہیں گھٹ گھٹ تک ہونی، تسی بھول گئے جی. فرمایا بھلیا بھی کوئی نہیں. انہیں کہا جی پھر ایک گل تو ضرور ہوئی ہے. فرمایا کی؟ انہوں نے کہا تو 2 رکعتاں پڑھی ہیں. آپ نے توجہ ہی نہیں سی ادھر. پڑھو. آپ نے ساتھیوں سے پوچھا احق ما یقول، کیا صحیح ہے جو یہ کہتا ہے؟ جیڑی گل کہندا صحیح ہے، میں 5 پڑھی ہیں نا، میں 2 پڑھی ہیں. پھر آپ انہوں نے کہا ہاں جی. پھر آپ نے 2 اور پڑھی، پھر 2 سجدے کیے. دیکھا میں عروہ بن زبیر سعد کے اندر، اس نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا. مغرب دیاں 3 دی بجائے 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر چھڑیا، بلکہ باتیں بھی کی. پھر کسی نے دسیا جی تسی تو 2 پڑھیاں 3 پڑھنیاں سی. پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر تماما ما بقیہ، پھر مکمل کیا آپ نے. انہوں نے باقی کو کہ صلی ما بقیہ، یعنی باقی نماز ہے پھر وہ پڑھی اور 2 سجدے کیے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے بھی ایویں کیتا، یعنی آپ نے بھی اس طرح غلطی لگ گئی نا، کہ اس غلطی کا آپ نے ازالہ اس طرح کیتا ہے. چلو باب من لم يتشهد في السجدة السهو وسلم عنه. جو آدمی تشہد نہ پڑھے، قادت سجدہ صاحب، سجدہ صاحب صرف سجدے ہیں، تشہد پڑھنے کی لوڑ نہیں ہے. جتنے ہو تو نماز کا پڑھنا جڑا پہلا پڑھنا ہے، سجدہ صاحب کر کے بیٹھو، ختم نماز. جے نماز کا سلام نہیں پھرا تو پھیر لو. ہوں سلام کہا انس نے، حسن نے تشہد نہیں پڑھا تھا، انہوں نے سلام تو پڑھیا نماز کیا سجدے تو بعد، سجدہ صاحب تو بعد، لیکن تشہد نہیں. قتادہ نے کہا لا یتشہد، نہ پڑھے تشہد. چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي سعيد ہاں فقال فقال وسلم صدق كل يدان فقال الناس نعم فقال صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم قبل ثم سجد مثل سجوده او طول ثم رفع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا باب بن سلمة كما قال قلت له ان في سجدة السهو ثم قال ليس حديث ابي هريرة باب يكبر في سجدة السهو. چلو میں نے محمد بن سیرین سے کہا سجدہ سہو میں تشہد ہے، پھر بعد تشہد پڑھنا ہے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ کی حدیث میں تو نہیں ہے. اے ابو ہریرہ دی حدیث نہیں ہے گا، یہ مطلب ہے کسی اور حدیث ہے، وہ عمران دی حدیث ہے اصل. چلو باب قبل في سجدة السهو. جو آدمی اللہ اکبر کہے سجدہ صاحب میں، سجدہ صاحب کا لگے اللہ اکبر تو کہنا ہی ہے. چلو قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا ابن ابراهيم محمد عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم قال محمد بن اخبر انها نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ پچھلے پہر کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک پڑھائی. پچھلے پہر دیاں نمازاں کہڑیاں؟ 2 ظہر اثر، انہاں چوں کوئی ایک پڑھائی.
محمد نے کہا وہ اکثر و ظنی، میرا زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز، عصر دی نماز پڑھائی 2 رکعتاں سن، پھر سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے ایک لکڑی کی طرف جو مسجد کے اگلے حصے میں تھی، اگلے حصے لکڑ گڈی جی ہوئی تھی نا، وہی جگہ تنا کہتے جی، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اس پر، مطلب بھائی جب تقریر کرنے لگیا بندہ ہاتھ رکھنا میں وہ دیتے ہو مجبور تھے، لیکن وہ ڈر گئے کہ آپ سے کلام کریں گے، انہوں نے ضرورت نہ ہو گئے پوچھنے کی تھی وہ پڑھ گئے، نکل گئے جلد باز لوگ، کہڑے جلد باز لوگ پچھلے سفر جائے انہیں چھیتی بھاجنے اور چلے گئے، انہوں نے رونا پان گلیاں دین کو جگہ پہ نماز کٹ گئی، نماز کٹ، ایک آدمی جس کو اللہ کے رسول ذل جلال کہتے تھے، لوکی بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہی نہیں کہتے، ہاتھ بڑے سی ہو گئے کہاں ان کو ذل جلال کہنا، وہ کہنے لگا کہ کسی کو لگا یا نماز کٹ گئی، میں لم انسا ولم تغفر، نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی، آپ نے اپنی دین کے مطابق مانی، اس نے کہا جی کیوں نہیں کسی کو لے کر یہ نماز نہیں کرتی، آپ نے 2 رکعتیں ہوئے سلام پھیرا کہ اللہ اکبر کا سجدہ کی، آپ نے عام سجدے کی طرح کیا لمبا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اپنا سر رکھا یعنی لیٹ گئے، سجدہ کیا اپنے سجدے جیسا یا لمبا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، سر رکھے کا مطلب کہ سجدہ کیا، چلو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے تو ان کی نماز میں آپ کو بیٹھنا تھا، آپ نے ویسے بہنا سی 2 رکعتوں کے بعد، لیکن بجائے بیٹھ دے کھڑے ہو گئے، بلکہ جب نماز پوری تھی آپ نے تو اس نے 2 سجدے کیے، نبی علیہ السلام فکبر تکبیر کہی، ہر سجدے میں بیٹھے بیٹھے کھڑو کے نہیں شروع کرنا چاہیے، وہ میں بیٹھے بیٹھے اسلام سے پہلے لوگوں نے بھی سجدے کیا، اس جلوس کی جگہ، اس بیٹھنے کی جگہ جو آپ کو صاحب نے ضروری تصویر کہ اللہ کر کے جب آدمی کو پتہ نہ چلے کتنی کڑی کم چل رہا کتنی کڑی 3 یا 4 تو کیا کرے، سادے جب صحیح کرتے ہیں 2 سجدے کرے بیٹھ کر، ہاں صاحب بھول جانا فرض میں نفل میں صاحب فرض نہیں ہوتا فرض ابن عباس نے سجدے کیے 2 وتر کے بعد، وتر جلدی لاتی نا انہوں نے 2 سجدے کیے،
تو ان میں سے ایک آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، شیطان آتا ہے نا، بس وہ مشتبہ کر دیتا ہے اس کو نماز کو، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کتنی پر یہ پسند ہے وہ جالس۔ جب کسی آدمی سے کلام کی جائے وہ نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھ لے بندے نال کوئی کلام کرے آ وہ اشارہ کر دے اپنے ہاتھ سے یا اس کی بات سنے، ایک بندہ آ کے کوئی گل کرنا چاہتا نمازی نال تو گل کرے، یہ سن لے، یہ کہ نہیں کہو کہ نماز خراب ہو گئی ہے، کسی کی گل سنی ہے نماز سے کہنا کوئی بھی، ویسے بھی تو بندے کو سن لو یا اور گل یا انہیں ہاتھوں نے اشارہ آپ کے طور سے کتاب کتنے انہیں نہیں کرتے ایسے ماری ہاں تو کوئی حد نہیں اشارہ کرے نہیں کہ اشارہ مسلمان کیتا ہے جس نال کوئی گل سمجھ آتی ہے ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہماری کہتے یہ اشارہ کلام کرنا غلط اشارہ کلام کرنا نہیں، نماز اشارہ نہیں ہونا کلام یہ کلام نہیں۔ ابن عباس اور مسلم بن مسلمہ اثر انہوں نے بھیجا مجھے عائشہ کی طرف قریب کیا، میں نے عائشہ وقت بھیجا جاؤ مسئلہ پوچھ کے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے سب سے پہلے سلام کہنا ہم سب کی طرف، اور ان کو پوچھنا اصل کے ساتھ ہماری جو کیسے انہیں کہنا کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ پڑھتی ہیں، ہمیں دسیا کہ کسی پڑھنی اور دو جگہوں کے میں یہ پتا چلا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہم سے۔ ابن عباس نے کہا میں لوگوں کو مارا کرتا تھا عمر بن خطاب کے ساتھ۔ السلام علیکم کتنے دیا یاد کرائے میں 15 منٹ چلو ہاں کہ میں مارا کرتا تھا لوگوں کو عمر بن خطاب کے ساتھ ان لفظوں کے بارے میں میرا پڑھتا تھی نا وہ لوگ مارتے ہیں جو پڑھ حالانکہ تو قریب نے کہا میں پیسہ سے گیا میں نے پیغام پہنچایا ان کو جیل میں مجھے دیکھ کر سلام وغیرہ کیا، وہ کہنے لگی ہم نے کرنا سے میں نکلا ان کی طرف ان کو
خبر دی کہ انہوں نے کیا مسلمان کو انہوں نے مجھے بھیج دیا مسلمان کے پاس کہ اسی جیسا پیغام دے کر جو عائشہ کے پاس بھیجا تھا وہ جائی پیغام دے کے میں نے بھیجا کہ جاؤ جی ام سلمہ نے پوچھا سلام بھی دیں ام سلمہ نے کہا میں نے سنا تھا اللہ کے رسول کو منع کرتے تو پھر میں نے دیکھا پڑھ رہے تھے 2 رکعتیں پھر مجھ پہ داخل ہوئے تو میرے پاس کچھ عورتیں تھیں بنو حرام کی انصار میں تو میں نے ایک لوٹی کو بھیجا آپ کی طرف جاریہ میں نے لونڈی دی تو جاریہ کا مطلب بچی چھوٹی بچی ہی ہوتا ہے نابالغ لوگوں میں نے کہا پوری کے بندے ہی آپ کے پہلو میں کھڑے ہو جانا اور کہنا ام سلمہ کو کہتے اللہ کے رسول میں نے آپ کو سنا تھا منع کرتے تھے ان 2 رستوں سے اب میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ پڑھ رہے ہیں بھائی اشارہ اگر آپ اشارہ کریں تو پھر تو پیچھے ہٹ گیا آپ نے اشارہ کیا نا تو پیچھے ہٹ گئے اگر کہیں گے میں نماز پڑھ کر دیا بسم تھا لڑکی نے ایسے بھی کیا اشارہ کیا آپ نے آگے پیچھے ہٹ گئی جب فارغ ہو گیا آپ نے فرمایا آپ کی میاں کی بیٹی جو ام سلمہ ابھی ہوتا وہ میاں کی بیٹی تو نے مجھ سے پوچھا ہے اثر کے بعد والی 2 رسموں کے بارے میں اصل بات یہ تھی کہ میرے پاس کچھ لوگ آ گئے تھے کچھ گیس قبیلے تھے انہوں نے مجھے مصروف کر دیا ان 2 رستوں سے جو ظہر سے لہٰذا وہ یہ ہے وہ 2 رستہ ہے نہیں چلو ان دیکھو ایسے ہاتھ میں اشارہ کیا نا آپ ان پیچھے ہٹ گئے پیچھے ہی ہٹ گئے ملوی کی کوئی حرج نہیں چلو دوسرا جو ہے کہ روکے اگر نہیں ہوتی آپ بچے بولتا ہے جی مسجد کا کھاتا ٹھیک ہے کی نام تھوڑا محمد افضل میرے ذہن سے اکرم آਉਂਦਾ ਸੀ افضل ہونے کے لیے آگے پیچھے ہونے کی کہاں یاد آنے والے بھائی اصل دعا مل گیا تو بہت اچھا گاما ڈول ہاں اللہ تعالیٰ کرم کرے ایسی 200 گنا ہو گیا 830 گنا ہو گیا اللہ تعالیٰ برکت فرمائے خیریت عافیت ہے ہاں دعائی میں ہونی تو میں نے یاد نہیں لیا ہے کاغذ ایسے کہ دوسرے پہلے ہو گیا
ہاں انت کتا پڑھ لی پہلے اس سے پتہ کر لیں کہ اس کو مل گیا تو جانتے ہیں وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، لوگ بھی کھڑے تھے. میں نے کہا کیا ہوا لوگوں کو؟ سارے 8 بجے 9 بجے کھڑے، سارے نہیں تھی نماز، اسی لیے کہ اہم نماز ہے. حضرت عائشہ نے سر سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اس سے ریت مطلب آسمان سے کوئی چیز ہے، وہ پوری گرہن تھی نا، توجہ ادھر دلائی.
میں کیا کوئی نشانیوں نے کہ ہاں اشارہ بھی کر سکتی ہیں، اشارے نال جواب دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اپنے گھر میں، کہو وہ شاکن شاکن آپ کی نماز پڑھی جالسن بیٹھ کے نماز پڑھی. لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو مطلب کہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے پیچھے، ساری نماز بھی کھڑے صرف کھڑے ہو گئے. آپ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ. انہوں نے اشارے اشارہ وہ فہما ہو گیا نا کہ نہیں جائے، وہ فہما نا سمجھ آ جائے کیا مطلب ہے. جو انہیں سمجھتے ہوتا پہ ہم کہیں بیٹھے ہیں. صحیح بات ہے، کوئی بات جب فارغ ہوئے فرمایا امام بنایا گیا کہ اس کی ابتدا کی جائے، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سار اٹھائے تم سار اٹھاؤ. کیوں کھاتے بس نہیں ہوتے سفر گھنٹہ ہوا کتنے بجتے ہیں؟ دو ایک سے دوسرے پہنچ میں ہوگا، لیکن دو تو کافی نہیں ہے، دو کے ہونے چاہیے. چلو ڈیڑھ سال پہ آ تو یہ مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہوں سبق پڑھو نا. سوا گھنٹہ جو ہوا 9:24 60 بھی میرا کا مطلب